بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، امام الغیرت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی مدظ اللہ العالی آپ سے آج سے تقریباً 20 سال پہلے سوال کیا گیا، حضور کیا فرماتے ہیں علماء دین کہ دور حاضر میں بچیوں کو پردہ کس عمر میں کروانا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں اور خود سے فیصلہ کرتے ہیں کہ امام الغیرت دامت برکاتہم العالیہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو اپنے دین حق کی حقانیت کے ساتھ منور فرمایا ہے، ہم آپ کی بصیرت کو سلام کرتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر ہم پر سلامت رکھے۔ بچیوں کو پردہ کس عمر میں کروانا چاہیے؟ آج امت مسلمہ اپنے دین سے دوری کی وجہ سے، یہود و نصارہ کی تعلیمات پانے کی وجہ سے دلدل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتی چلی جا رہی ہے۔ برائے کرم ہمیں یہ فرمائیے کہ دور حاضر میں بچیوں کو پردہ کس عمر میں کروانا چاہیے؟ تو اس سوال کے جواب میں آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ بچی کو پردہ کب دینا چاہیے، کتنی عمر میں؟ بس اینا سمجھ لے کہ بچی جڑا ماحول بنیا کھڑا ہے نا، اندر 4 سالہ بالاں بدکاری کا پتہ ہے۔ پہلے 20 سال دے جواناں نو خبر نہیں سی ہوندی بدکاری کی شے۔ اینی نا مراد کے مطلب عام ہو گئی ہے، برائی دی اشاعت اتنی عام ہو گئی ہے ٹی وی سکول نال۔ ہوں تے سجنا بال ایویں ٹرتے میں رڑن لگے نہ بچی ٹرن لگے، لکا لے۔ سڈے علاقے دا ایک چور سی، چور میں تینوں ان کی گل سناواں۔ سڈے علاقے ضلع مظفر گڑھ دا چور سی، بڑی پرانی گل ہے۔ اندا بھرا ان دی دھی نو لے کے نا چھوٹی جی نے تو باہر آیا تے چور منہ دے اوتے اندے بجا ماریا رکھ کے منہ دے اوتے تھپڑ، آندا بے غیرتا تینوں شرم نہیں آندی، عزت ہی لوکاں نوں وکھائی دی۔ یہ تے پرانے زمانے دے چور سن، برائی دی اشاعت اتنی عام ہو گئی ہے ٹی وی سکول نال۔ ہوں تے سجنا بال ایویں ٹرتے میں رڑن لگے نہ بچی ٹرن لگے، لکا لے۔ سڈے علاقے دا ایک چور سی، چور میں تینوں ان کی گل سناواں۔ سڈے علاقے ضلع مظفر گڑھ دا ایک چور سی، بڑی پرانی گل ہے۔ اندا بھرا ان دی دھی نو لے کے نا چھوٹی جی نے تو باہر آیا تے چور منہ دے اوتے اندے بجا ماریا رکھ کے منہ دے اوتے تھپڑ، آندا بے غیرتا تینوں شرم نہیں آندی، عزت ہی لوکاں نوں وکھائی دی۔ یہ تے پرانے زمانے دے چور سن، پتہ نہیں اس لیے دے ولی تے عالم کی ہو سن۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، کیا عورتیں بن سور کر کسی مولوی کے گھر جا کر عید نماز یا تسبیح نماز پڑھ سکتی ہیں؟ حرام ہے۔ ہاں، عورت واسطے حکم ہے گھر بیٹھے، اور حرام اس واسطے سن، عورت دے اوتے تسبیح دی نماز فرض ہی کوئی نہیں۔ تسبیح دی نماز ویسے ہی فرض کوئی نہیں، تے جڑی 5 وقتی فرض نماز ہے اون دے تے نیڑے نہیں جاندی۔ یہ تسبیح دے بڑے چاہ چڑے کھڑے۔ عورت واسطے 7 مقام ایسے نے، مرد دی مرد انہوں اجازت دے سکتا ہے، وہ اتوں باہر جاوے گی۔ کیڑے کیڑے مقام؟ پہلا مقام ہے کہ اپنے والدین دی زیارت دی خاطر عورت اپنے گھروں اپنے شوہر دی اجازت نال، جے اجازت نہ دے افضل یہ ہوئی ہے نہ جاوے، جے جاوے گی تے گناہ نہیں ہونا، فضیلت یہ ہوئی ہے کہ اجازت تو بغیر نہ جاوے۔ کتھے؟ پہلا مقام ہے
زیارت الابوین ماں باپ دی زیارت کرن دی خاطر، کیونکہ ماں باپ دی زیارت بھی حج مبرور دا ثواب ہے. جے اجازت نہیں دتی انہیں تے اے نہیں گئی تو بہت بڑا اجر پاوے گی، بہت بڑا. وہ حدیث اگے چل سنانا. پہلا مقام والدین دی بولو بولو زیارت. دوسرا مقام عیادت ہما، ماں باپ بیمار نے انہاں نو پوچھن واسطے، انہاں دی تیمارداری واسطے عورت گھر تو باہر جا سکتی ہے. تیسرا مقام تعزیت ہما، ماں باپ دا کوئی عزیز مر گیا ہے، ماں باپ دی تعزیت واسطے جا سکتی. کنے ہو گئے؟ یہ یاد رکھتے جایا جی. میریاں تقریراں سنن والا اج دے فنے خاں مولویاں نہیں بولن دیندا. یہ خیال ہوتا پورا ہو ایمان نال. چنگے پڑھے مولوی جڑے نے نا انہاں نوں انہاں مسئلیاں دا پتہ کوئی نہیں. اللہ دی مہربانی نال جڑے آ جمعے پڑھن والے لگ جاندے، کیونکہ تقریر گھٹ ہوندی ہے تے تبلیغ ود ہوندی ہے. اللہ دی مہربانی نال کنے مقام ہو گئے؟ پہلا کی ہے ماں پیو دی، دوسرا ماں پیو دا پوچھن جدو بیمار ہو جائے، تیسرا انہاں دا کوئی رشتہ دار مر جائے تے ماں پیو دی تعزیت کرنا واسطے. کی کرنا واسطے؟ تعزیت کرنا واسطے. چوتھا زیارت المحارم، او رشتہ دار جنہاں دا ہمیشہ واسطے عورت نال نکاح نہیں ہو سکتا، جنہاں نو محرم رشتہ دار آکھیا جاندا ہے. کی آکھیا جاندا ہے؟ جس طرح ماما، چاچا، نانا، دادا، یہ کہڑے رشتہ دار نے؟ محرم نے. وہ بھاویں بیبیاں بھاویں بندے انہاں دی اسی طرح زیارت واسطے بھی جا سکتی. توجہ ہے کوئی نہ؟ زیارت واسطے بھی جا سکتی، تعزیت واسطے بھی جا سکتی، تے انہاں دے پوچھن واسطے بھی. جدوں کوئی بیمار ہوئے محارم دا حکم بھی ماں باپ والا ہے. ایتھے محارم دی شرط جڑی وہ نال ذہن چ رکھیا جو اجنبیاں واسطے نہیں جا سکتی. چاچے دا پتر ہے، مامے دا پتر ہے، یہ ایسے رشتہ دار نے جڑے بندے عورت واسطے ہمیشہ لئی حرام، انہاں نال نکاح ہو سکتا ہے. انہاں نو غیر محرم آکھدے نے، محرم نہیں آندے. انہاں دی زیارت واسطے بھی نہیں جا سکتی، انہاں دی عیادت واسطے بھی نہیں جا سکتی، انہاں دی تعزیت واسطے بھی. یہ اسلام ہے. ہاں سرکار ایک کھوتے گھوڑیاں کا مذہب نہیں جی مرضی چھٹے پھرن نہ. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. دنیا کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے. ایتھے قید قبول کرے گا اتے جنت دی آزادی لبے گی. کافر اتے ہی اپنی آزادی منا اتے جہنم دی قید چ رہے گا. ہے کنے مقام ہو گئے؟ 4. بولو کنے؟ 4 مقام. 5واں عورت دائی کیے جی میں اما حلیمہ دائی، وہ دائی اپنا فرض وہ ادا کرن دی خاطر وہ جا سکتی. کنے مقام ہو گئے؟
5 6واں مقام عورتاں بیبیاں دیاں مر جاندیاں نے انہاں نوں غسل دین واسطے کوئی بیبی یہ کام کردی ہے نواؤن دا تے او بھی جا سکتی ہے مرد دی اجازت ہوے گل سمجھی تے ثواب ہی نال ہے جے اجازت نہ ہوے گئی ہے پھر گناہ تے نہیں لبنا لیکن افضل ہی ہوئی سی سمجھ آ رہی نہیں کنے ہو گئے بولو 6 تو 7واں مقام میں کہ کسے بی بی دے اتے یا کسے رشتے دار تے او دا حق مثلا قرضہ دے بیٹھی ہے اندر کو لین جانا ہے تو اندر کو لجان واسطے وہ جا سکتی ہے اسی طرح او دا اگر کسے اور دا حق اس عورت دے اتے دے تو وہ یہ کو لے سکتا ہے یہ کنے مقام ہو گئے 7 انہاں 7 مقام واسطے ہوں ایک فضیلت اور ایک شرطاں نے فضیلت یہ اجازت مرد دی ہوگی کی ہوے بولو بولو مرد دی ہوگی کہ جے نہیں تو پھر فضیلت یہ ہوئی نہ جاوے ہوں ایک حدیث سنا دینا اس بارے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا ایک صحابی اپنی گھر والی چھڈ کے ادھر ویخ تھلے چبارے دے تھلے او دے عورت دے ماں پیو رہندے سن چبارے دے اتے وہ عورت رہندی او دا خاوند رہندا سی خاوند چلا گیا سی جہاد واسطے ہن ماں پیو تھلے نے عورت اتلے چبارے تے وے پیو بیمار ہو گیا وے غور فرماؤ پیو بیمار ہو گیا وے عورت نبی پاک سرکار وال پیغام بھیج دیے یا رسول اللہ میرا خاوند چلا گیا گھر میرے والدین تھلے نے میں اپنے والدین دی زیارت عیادت واسطے جا سکنی ہے میرے آقا نے فرمایا اوندا خاوند اجازت دے گیا سی کہ نہیں عرض کر دی ہے نہیں مینو اس گل کی اجازت نہیں سی دے گیا فرمایا مڑ جا تے سکنی ہے مگر تیرے واسطے بہتر ہوئی ہے وہ اجازت ہوے تے تاں جاویں باپ مرن دے قریب ہوئے پھر پیغام گیا ہے حضور نے پھر یہ جواب دیتا کہ افضل تیرے واسطے ہوئی ہے پھر تیسرا بارہ آیا باپ دنیا تو ٹر گیا وے پھر وہی عورت پھر اجازت منگی آقا فرماؤندے نے افضل تے تیرے واسطے ہوئی ہے جا سکنی ہے مگر ثواب دا کم بہت ہے دے وچ اجازت مرد دی ہوے آخر باپ نو دفنا دتا گیا ہوے توجہ فرما اللہ دے بندیاں ادھر مرد آیا مدینے دے تاجدار نے فرمایا اس عورت دی نیکی نال مرد دی فرما برداری دے نال اللہ سونے نے اے دے باپ نو بھی جنت عطا فرما چھوڑی
توجہ ہے صحیح؟ آخو نا سبحان اللہ۔ اللہ دیا بندیا، انہاں 7 مقامات اور انہاں تو علاوہ ایک مقام ہوئے عورت نے حلال حرام پاکی پلیتی عورت تے جڑی آندی فرض جڑی عقیدے ایمان واسطے پوچھنا میں کسے دیانتدار عالم دین دے کول اگر انہوں نہ مرد پوچھ کے دسن والے نہ کوئی محرم رشتہ انہوں دے پیچھے چلیا جے اگے حضور نے اور حدیث فرمایا قابو پھڑو میرے طریقے نو اور میرے خلیفیاں دے طریقے نو چک مار لو جویں تلی دے اوتے کنڈ ہاتھ دی کنڈ دے اوتے بندہ چک مار لیندا۔ فرمایا ان میرے طریقے تے میرے خلیفیاں دے طریقیاں نو قابو کر لو۔ حضرت فاروق اعظم دا دور سی، بیبیاں نماز پڑھن واسطے آئیاں، فاروق اعظم نے فرمایا اج تو بعد تساں مسجد دے اندر فرض نماز پڑھن واسطے نہیں جا سکدیاں۔ اما عائشہ نو پتہ لگا میری عورت سی مگر میڈم نہیں سی، عورت سی، مستورات سی، پاک بی بی سی، مومنہ سی، ایمان والی سی۔ پوچھا گیا آپ تو عمر نے حکم جاری فرمایا ہے عورتاں مسجد وچ نماز مسجد نبوی وچ نماز پڑھن نہ ہون۔ میرے اما عائشہ نے فرمایا اج نبی پاک عمر دی جگہ تے ہوندے جڑا فیصلہ عمر کیتا ہے رسول اللہ بھی ایویں ہی فرماؤں دے۔ توجہ فرما اللہ دیا بندہ اسی طرح توجہ فرما کہ نماز دی گل ہے تسی آکھو گے جی بعض حدیث چاہتا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے عورتاں نو روکیا جے اللہ دیاں بندیاں نو اللہ دے گھر تو نہ روکیا جے مگر میں آکھاں گا او جہل کتےو او حضور سرکار دی امت دے دشمن بنن والے ہو ادیاں حدیثاں پیش کر دے جے اگوں بھی کھا جاندے جے پچھوں بھی خبردار چشتی تانوں کھان نہیں دے گا۔ میں 12 لاکھ حدیث دیاں 12 لاکھ کتاباں تے میں نہیں لا چھڈیا 12 لاکھ دیاں کتاباں فقیر دے کول موجود نے۔ آؤ کوئی مائی دلال ہے فقیر بیٹھا وے گل غلط ثابت کرو سر وڈا دیاں گا۔ حضور سرکار دی مسند احمد دی حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا اونا چیرو نماز مسجد ہی پڑھ سکدیاں نے جنہ چیر سادیاں ہون کی ہون تافلات دے لفظ میں حدیث ہے ہون با پرد ہون سادیاں۔ ہن غور کری حضرت عمر دا دور آیا کہ نبی پاک والے دور دی سادگی بدل گئی کہ حضرت عمر نے فرمایا ہن تساں مسجد وچ آ سکدیاں کیونکہ آقا دے فرمان نو او سنی کھڑے سن کہ شرط لگی کھڑی سی سادہ والی تے اس ویلے بدلیا حال ہون دے فیشن دار ہاں
ہوں صلاۃ التسبیح پڑھن واسطے بیبیاں پاکاں پہ جاندیاں، حال کی ہے؟ سر کھلیا چاٹا ننگا ایتھوں تک ڈولے تو بی بی کدھر پہ جاندی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میں کیا بی بی جی اے صلاۃ التسبیح تینوں لعنت کرے گی، تو کیڑے کماں نوں لگی پھردی؟ تے تانوں صلاۃ التسبیح دا چاہ کیسا چڑھیا ہے؟ ایک بی بی نبی پاک دی بارگاہ وچ آن کے عرض کردی ہے یا رسول اللہ میرا جی کردا ہے میں 5 وقتی نماز تواڈے پیچھے ادا کراں۔ میرے آقا نے فرمایا مسند احمد اٹھا کے ویکھ، سیاستہ حدیث دیاں 6 کتاباں اٹھا کے ویکھ، مدینے دے تاجدار نے فرمایا عورت اگر گھر وچ نماز پڑھے، میری عورت اگر محلے دی مسجد وچ نماز پڑھے، میری مسجد وچ میرے پیچھے پڑھن نالوں افضل ہے۔ گل سمجھی کیویں گھر دے قریب کری جاندے نے پے۔ آقا نے اگے فرمایا اگر گھر محلے دی مسجد نالوں گھر دے ویڑے وچ پڑھے گی تے مسجد نالوں افضل، اگر ویڑے نالوں کمرے وچ پڑھے گی پھر ویڑے نالوں افضل، اگر تہخانے وچ پڑھے گی پھر اتلے کمرے نالوں افضل ہے۔ آقا نے فرمایا عورت رب دے نیڑے سب تو زیادہ اس ویلے ہوندی ہے جس ویلے گھر دے تہخانے ہنیر کوٹھی وچ بیٹھی ہوندی۔ سن لو مسلمانوں، بابا فرید بیٹھا ہوئے جنگل دیا تنہائیاں اس لیے رب دے قریب ہے، شیر ربانی قبرستان بیٹھا تنہائی اس لیے رب دے قریب ہے، مگر عورت مسلمان دی اس لیے رب دے قریب ہے جس لیے گھر دی تہ خانے کوٹھی بیٹھی۔ سارے بہ کے ہاں حدیث کے لفظ ہے گھر دے تہ خانے چ بڑی بیٹھی ہوگی نا، مطلب جتنا لکی ہوگی چار دیواری بچ اتنا ہی بی بی اللہ دے زیادہ، بولو بولو اللہ دے زیادہ قریب ہوے گی۔ میں مسلمان بی بی دی گل پیا کرنا جیڑی اللہ سونے دی رضا چاہتی تے جنت چاہتی ہے تے دنیا دا مال نہیں چاہتی۔ اونج دی بی بی جی نبی پاک نے جدو ازواج مطہرات حضور دیاں گھر والیاں نے عرض کیتی سی یا رسول اللہ سونے سانو مال خرچہ ودھا دو، بھوک گزار گزار کے تنگ ہو گیا۔ نبی دیاں گھر والیاں سوال کیتا، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن اتاریا، پورا رکوع اتریا نبی دیاں گھر والیاں نو سمجھاون دی خاطر، خبردار اے میرے حبیب سونے انہاں نو بلا لو، اپنی گھر والیاں نو کہہ دو جے تساں دنیا دا مال سامان چاہندیاں جے پھر اساں تانوں چھڈ دینے ہیں، جاؤ مال کٹھا کر لو، تے جے اللہ نو چاہندیاں جے اللہ دے رسول نو چاہندیاں جے جنت دے گھر نو چاہندیاں جے پھر سن لو تواڈے واسطے اللہ نے اجر عظیم تیار کر کے رکھیا جے۔ جدوں آیتاں اتریاں نبی پاک سرکار نے بیبیاں نو بلایا، مینوں اللہ نے حکم فرمائے میں تانوں اختیار دیواں، دسو کیڑی شے چننی جے، میرے کول رہنا جے اللہ نو چننا جے یا اللہ دے حبیب نو چننا ہے، جنت چننی یا جناب دنیا دا سامان چننا ہے۔
آقا نامدار نے بیبیاں نو بلایا. سب تو پہلا اما عائشہ نو فرمایا عائشہ تیرے نال گل کرن لگا مگر فیصلہ کرن تو پہلا اپنے ماں باپ نال مشورہ کر لوی جندے نال حضور فرمایا میں گل کرنی اللہ نے ایویں ایویں حکم اتارے میں تمہیں اختیار دیواں کی چننا جے. اما ایسا مومنا جو سن واہ مسلمان دی بیٹی جی لعنت پہ گئی ہے جی نمونہ بنائی کھڑی اگے رکھی کھڑی ہے لیڈی پیانوں انہاں کنجریاں نو جی خسم کوئی پتہ نہیں ایک پٹو تھلو خسم نکل آوے ان خسما رکھن والیاں لانتیاں بڑھیاں جڑیاں انہاں نو نمونہ بناون والیاں اما ایسا ورگیاں جنتاں دی مالکاں نو جناب کنڈ کرن والیاں او بدبخت سن لے نبی پاک دی گھر والی جواب دیندی ہے یا رسول اللہ اے گل مشورے کرن والی نہیں. حضور کی پہ فرماؤں دے جے میں ماں باپ تو پوچھاں گی نہ میں تے اللہ نو چناں گی اللہ دے رسول نو چناں گی جنت دے گھر نو چناں گی. او مسلمان دی بیٹی ہوے تے انج دی ہوے تے آکھنا سبحان اللہ. غور فرما اللہ دیا بندیاں ہن جناب جی سن لے اتنے چار دیواری دے ویکھ اللہ نے پسند کنا فرمایا. ادھر حکم نماز واسطے بھی مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جڑی شرط لا گئے سن حضرت فاروق اعظم نے اس شرط دے جدو نہ ویکھیا عورتوں نو کی فرمایا تساں مسجد نماز پڑھ سکتی جاؤ. اس واسطے شریعت دیا کتاباں تمام کھول کے دیکھ لے وچ لکھیا مکروہ تحریمہ ہے ان عورتوں کو جو ابھی خواہشات رکھتی ہیں مسجد میں آنا. ناجائز کو بھی روکا جائے ان کے لیے بھی یہی ثواب ہے گھر میں پڑے. اور دوسری جو ہے بڑھیاں آخری درجے دیا جنہوں آسانیاں دی ہوں بس وہ کھانگڑ ہو گئی بڈی آخری درجے تے پہنچن تو پہلو جنیاں بھی نے ان کے لیے مکروہ تحریمہ ہے حرام ہے مسجد میں فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آنا. وہ ملا جو اجازت دیا بیٹھے ہیں اس ملا نے کھانے حضور کی شریعت چھڈی کے بیٹھا ایمان تو اپنے فتوے بنائی بیٹھا تینوں اجازت دیتی کہ نہیں تو فاروق اعظم نال ود سیاح توجہ نہیں کی سانو مدینے دا تاجدار ابو بکر عمر دے پیچھے چلن دا حکم دے گیا ہے. معلوم ہویا ساڈا فرض بنتا ہے اصا پیروی کنہ دی کریے ابو بکرو راکھو نا سبحان اللہ. گاٹا مروڑ نہیں مروڑ سکنا تے اپنا تو بچا لے اپنا گاٹا تے بچا لے. یہ شرط رکھی کہ جڑا پیچھے دسیا ہے وہ ساریا شرطاں سارے دے واسطے سارے مقاماں واسطے شرط ہی ہوئی کہ ہوں عورت جی عالم کو جانا ہے یہ صرف لکھا ہے وخروج ہننا انما ہوا فی حق کے تعلم المہمات قال فی الکافی والفتوی اليوم علی الکراہۃ فی کل الصلوات. اور سن وہذا اذا كانت الوعاظ والمتكلمون على الناس يذكرون المسائل المهمات في الدين كتعليم الناس مسائل العقائد والتوحيد ومسائل الوضوء والصلاة ونحو ذلك. واما اذا كانت مجالسهم كلها
فی فضائل الاذکار و نوافل الاعمال و بیان الصدقات المستحبہ و ذکر القصص والحکایات فلا يجوز الخروج للنساء من بیوتہن لعدل ذلك فإنه ليس مهما في حقهن. مطلب اس کا ہے کہ اس عالم کی مجلس اس لے جا سکتی اس شرط نال کہ جس لے وہ مسئلے بیان کرے کہ دے عقیدے دے ایمان دے آدھے عقیدے ایمان دے توحید دے عقائد دے جناب اور حرام حلال دے جڑے فرض واجب نے وہ دسے وضو نماز دے ایسے مسائل ضروری دسے. عورت نو پتا کوئی نہیں اگوں دس کے سن کے سمجھاو آ کے سمجھاو والا بھی کوئی نہیں تا شرط دے اگر ہے کوئی دسن والا گھر دے اندر جا کے پوچھ کے تو پھر عورت واسطے مطلقاً نکلنا جائز نہیں کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی ہے گھر دے اندر ہے کہ آخے جے وہ ضرورت پوری نہیں ہو سکتی تو پھر جا سکتی ہے کہ آخے جڑے ملا کسے بیان کرتے ہیں کہ نقلی